حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ اگر کسی شخص کے پاس پانی دستیاب نہ ہو، پاک پانی موجود نہ ہو، تو کیا وہ ایسا کون سا عمل کرے کہ جس عمل کو کرنے کی وجہ سے اس کے لیے قرآن کریم کو چھونا، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، یا نماز پڑھنا، یا روزے رکھنا، یا اس طرح کی تمام عبادتیں کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے؟ یعنی کیا وضو کا کوئی متبادل موجود ہے؟ تو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت میں ایک چیز سکھائی گئی ہے کہ جسے ہم تیمم کہتے ہیں۔ تیمم جو ہے یہ وضو کا متبادل قرار دیا گیا ہے ایسی صورت میں کہ جب پانی دستیاب نہ ہو، پاک پانی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ کوئی شخص تیمم کر لے اور تیمم کے بعد وہ قرآن کو چھو بھی سکتا ہے، وہ نماز کا اہتمام بھی کر سکتا ہے۔ یہ تیمم وضو کا متبادل بھی بن سکتا ہے، اسی لیے یا پھر کسی شخص کو اگر غسل واجب ہو جائے، غسل لازم ہو جائے، یعنی جسے ہم غسل جنابت کہہ سکتے ہیں، تو غسل جنابت کا یا غسل کا متبادل بھی بن سکتا ہے۔ تیمم لغت میں قصد اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کا ارادہ کریں، اور شریعت کی اصطلاح میں طہارت کی نیت سے، پاکیزگی کی نیت سے چہرے اور بازو پر پاک مٹی پھیرنا، پاک مٹی کا مسح کرنا، یہ فقہی اصطلاح کے اندر یا شریعت کی اصطلاح کے اندر تیمم کی اصطلاحی تعریف شمار کی جاتی ہے۔ تیمم اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب 1 میل کے فاصلے تک کسی شخص کے پاس پانی دستیاب نہ ہو، یا پھر پانی موجود ہو لیکن وہ پانی دشمن کے نرغے کے اندر ہو، دشمن نے اس کے اوپر گھیرا رکھا ہوا ہو، یا پھر اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے اور پانی بھی اس کے سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہو، تو وہ پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے مرض کے اندر انتہائی اضافہ ہو جائے یا موت کا خطرہ واقع ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی کسی شخص کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ متبادل کے طور پر وضو کے بجائے مسح کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر پانی ہو، یا دشمن کے نرغے میں پانی ہو، یا پھر کسی کو مرض کے بڑھ جانے کا یا موت کے واقع ہو جانے کا پانی کے استعمال کی وجہ سے خطرہ لاحق ہو، تو ایسا شخص تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم واقعات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے مختلف واقعات آتے ہیں۔ مثلاً ایک واقعہ جو مختصراً الفاظ میں یہ ہے کہ ایک صحابی کو غسل جنابت واقع ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ وضو جو ہے یہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پانی موجود نہیں ہے، اسی طرح غسل کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے، یا ٹھنڈا پانی ہے جس کی وجہ سے جو ہے مرض لاحق ہو سکتا ہے یا کوئی اور صورت ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ تیمم کا طریقہ ہمیں شریعت نے سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے، تو تیمم کے لیے انہوں نے زمین پر لوٹنا پوٹنا شروع کر دیا، یعنی اس طرح کہ جس طرح پانی سے غسل کیا جاتا ہے اور پورے جسم تک پانی کو پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح وہ صحابی نے اپنے جسم پر مٹی پھیرنا اور پورے جسم کو جو ہے مٹی کے اندر لوٹنا پوٹنا شروع کر دیا تاکہ پورے جسم تک مٹی پہنچ جائے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تیمم کرنے کا طریقہ یوں ہے کہ پورے جسم تک جو ہے مٹی پہنچائی جائے، کیونکہ یہ غسل کا متبادل بن سکتا ہے اور وضو کا متبادل بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کہ جو انتہائی بیماری کے اندر مبتلا تھے، ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ غسل جنابت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، ہر حال میں آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے جب غسل کیا تو اس غسل کرنے کی وجہ سے ان صحابی کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیمم کیا جا سکتا تھا جو کہ غسل کا اور وضو کا متبادل ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اجازت بھی دی گئی ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پانی نہ پائے تو وہ تیمم کر لے، اور تیمم بھی صعیداً طیبہ، صعید اور طیب یعنی پاکیزہ مٹی سے، ہر عام مٹی سے نہیں بلکہ پاکیزہ مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو تیمم کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ انسان پاک مٹی کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مارے، 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو مارے، اور پھر اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کے ذریعے مسح کرے، تو اس طریقے سے انسان کا تیمم ہو جاتا ہے، اور یہ تیمم کے بنیادی فرائض اور بنیادی ارکان کے اندر ہیں۔ اسی طرح تیمم کی کچھ سنتیں بھی ہیں، مثلاً کوئی شخص اگر زمین پر اپنے ہاتھ کو مارتا ہے، پاکیزہ مٹی پر مارتا ہے، تو اس کو ہاتھوں کو جھاڑ لے
تاکہ وہ جو مٹی ہے زیادہ وہ ہاتھوں سے جھڑ جائے اور گر جائے۔ اسی طرح تیمم مسلسل کرے، اس کے اندر موالات ہو یعنی تسلسل ہو، اسی طرح ترتیب کا خیال رکھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے آغاز میں بسم اللہ کہے، یہ تیمم کی سنتیں ہیں۔ تیمم کا جو طریقہ ہے اور درست طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی تیمم کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کی نیت ہونی چاہیے کہ وہ تیمم کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے سامنے پاکیزہ صاف ستھری مٹی موجود ہو۔ تیسری بات یہ کہ وہ اپنی انگلیوں کو اس طرح کشادہ اور کھلا رکھے، بالکل ملا کر نہ رکھے بلکہ کشادہ اور کھلا رکھے، اور پھر پاک مٹی پر ہاتھ یوں کر کے مارے، اپنی انگلیوں کو مارے، اور پھر اپنی انگلیوں کو جب وہ اٹھائے تو اس کو جھاڑ لے۔ جھاڑنے کے بعد وہ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر اچھی طرح پھیر لے۔ جس طریقے سے وضو کے اندر پانی چہرے تک پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لے تاکہ اچھی طریقے سے پورے چہرے کا مسح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارے، پھر دوبارہ سے جھاڑے، اور پھر پہلے اپنے الٹے ہاتھ کے ذریعے اپنے سیدھے ہاتھ کو اچھی طرح کونیوں تک مسح کرے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اوپر کا جو حصہ ہے اپنے ہاتھ کا، یہ جو 3 انگلیاں ہیں، اس کو سیدھے ہاتھ کی اوپر کی انگلیوں سے یوں پھیرنا شروع کرے اور کونیوں تک لے کر آئے۔ پھر یہ جو نچلا حصہ باقی رہ جاتا ہے، یہ والا حصہ، اس چیز کے ذریعے جو ہے اپنے ہاتھوں کے نچلے حصے کو اچھی طرح پھیر لے اور اس کے اوپر مسح کر لے۔ یعنی پہلے اپنے 3 انگلیوں سے اوپر کے حصے کے اوپر ہاتھ پھیرے، اور پھر اپنے یہ جو نیچے کا حصہ باقی رہ جاتا ہے اس کے ذریعے واپس یوں کر کے ہاتھ لے کر آئے۔ پھر اسی طرح الٹے ہاتھ کے ذریعے بھی پہلے اوپر کے حصے کو اور پھر واپس نیچے کے حصے کی طرف لے کر آئے۔ یہ تیمم کا درست اور مسنون طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ یہی 2 باتیں ہیں تیمم کے اندر، باقی کلی کرنا اور ناک میں پانی پہنچانا، اسی طرح ہاتھ دھونا یا پیر دھونا یا سر کا مسح کرنا، یہ تمام چیزیں تیمم کے اندر نہیں ہیں، بلکہ صرف اپنے چہرے کا مسح کیا جائے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا۔ اور تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جنہیں ہم نواقض تیمم کہہ سکتے ہیں، تو وہ تمام اعمال کہ جن کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اضافہ یہ بھی کیا جائے کہ جب کسی شخص کے پاس پانی موجود ہو یا کہیں سے پانی کا بندوبست اچانک ہو جائے یا اس کو پانی نظر آ جائے، تو ایسی صورت میں بھی ایسی صورت میں بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وضو کرنا پڑتا ہے، فوراً ہی پھر تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی تیمم کرنے کے بعد جو کہ وضو کا بھی متبادل ہے، غسل کا بھی متبادل ہے، وہ تمام اعمال کہ جو وضو کرنے کی وجہ سے کیے جا سکتے ہیں، وہ تمام اعمال تیمم کرنے کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے وضو کے متبادل جب پانی موجود نہ ہو یا پانی دشمن کے نرغے میں ہو یا مرض لاحق ہو جانے کا خطرہ یا موت کے واقع ہو جانے کا پانی کے استعمال کی وجہ سے خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور تیمم کے اندر صرف 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ اپنے چہرے کو پر مسح کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک اچھی طرح مسح کیا جائے۔ اور وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی اگر مل جائے تو ایسی صورت میں بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حي على الصلاة حي على الفلاح